بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم یہاں پر فضائل اور پھر اس کے مسائل کو عرض کرتے ہیں۔ رب تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے نا سورۃ الانفال کی آیت نمبر 33 میں ارشاد ہوا وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ پھر مشکات شریف باب الاستغفار میں بروایت بخاری شریف حضور سرور کائنات خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں روزانہ 70 بار سے بھی زیادہ توبہ اور استغفار کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ وہ نبی آخر الزماں ہیں، وہ اللہ کے نبی جن کے لیے اللہ نے اپنی ربوبیت کا اظہار کیا، وہ گناہوں سے پاک نبی، وہ سچے نبی، وہ سچے نبی، وہ فرماتے ہیں میں اللہ کی بارگاہ میں دن میں یعنی روزانہ 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ ہم روزانہ 100 بار استغفار کرتے ہیں، اے لوگو تم بھی استغفار کرو۔ مسلم اور بخاری اور مشکات میں ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص نے 99 قتل کیے۔ اب استغفار کی دیکھیے برکات کیا ہوتی ہے۔ مسلم شریف کی بھی اور مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ بنی اسرائیل، یہ بخاری شریف اور مشکات شریف تینوں میں یہ روایت موجود ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، اس نے 99 قتل کیے۔ اب اس کے دل میں ایک خوف آیا کہ یار میں تو مرنا تو ہے نا، آخر نہ آخر بندے کو پتہ ایک نہ ایک دن بندے کو یہ خوف لاحق تو ہوتا ہے، اتنے سارے مرنے والوں کو دیکھتا ہے، مردے اٹھاتے ہوئے دیکھتا ہے، قبرستان کو دیکھتا ہے، تو اس کو پتہ تو چلتا ہے یار میں نے مرنا ہے، کتنا گناہ کر لیں گا، کتنی زندگی جی لوں گا۔ تو کیا ہوتا ہے، اسے خوف لاحق ہوا تو اپنے اس عالم کے پاس چلا جاتا ہے اور عالم سے جا کر پوچھتا ہے کہ بھئی میں نے 99 مرڈر کیے ہیں، 90 نہیں 99 قتل کیے ہیں، کیا میری توبہ ہوگی، قبول ہوگی؟ اس نے جب یہ سنا تو اس نے استغفار پڑھنا شروع کر دیا۔ تیری توبہ کیسے قبول ہوگی؟ تو قاتل ایک کا قتل نہیں، ایک انسان کا قتل کرنا پوری انسانیت کا ہے، تو نے تو 99 قتل کیے، تیری توبہ قبول نہیں ہے۔ اب اسے غصہ آ جاتا ہے، وہ اس کا بھی قتل کر دیتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، اب اس نے پورے 100 کر دیے۔ پھر دل میں شرمندگی محسوس ہوئی، شرمندگی پیدا ہوئی، خوف لاحق ہوا۔ اب کیا ہوتا ہے، وہ مزید آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب آگے بڑھنے کی کوشش کی، ایک عالم کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے چلا، راستے میں موت آ گئی۔ وقت مقرر تھا نا اس کا، راستے میں موت آ گئی۔ اب کیا ہوتا ہے، موت کا وقت قریب ہوا، سکرات قریب ہوئی نا، تو اس نے اپنا سینہ اس عالم کے گھر کی طرف کر دیا۔ جیسا عالم کے گھر کی طرف کیا، اب اس کی روح جو ہے قفس انصری سے پرواز کر جاتی ہے۔ ادھر یہ مر گیا، ادھر عذاب کے فرشتے بھی آ گئے اور ادھر نیکیوں والے فرشتے بھی آ گئے، رحمت والے فرشتے بھی آ گئے۔ عذاب والے فرشتے اپنی طرف اٹھانا چاہتے ہیں، رحمت والے فرشتے اپنی طرف اٹھانا چاہتے ہیں۔ عذاب والے فرشتے اور رحمت والے فرشتے جب ان دونوں کا آپس میں جھگڑا ہونا شروع ہوتا ہے، جھگڑے سے مراد یہ وہ ہاتھا پائی والا جھگڑا نہیں، یعنی ایک اپنی طرف لیتا ہے دوسرا اپنی طرف لیتا ہے، تو اس کی روح کون لے کر جائے؟ اب رب کائنات کی طرف سے حکم آ گیا کہ جہاں سے یہ آ رہا تھا وہ اس کے گناہ کا گاؤں تھا، اور نیکی کرنے جہاں جا رہا تھا وہ جس عالم کے پاس جا رہا تھا اس جگہ کو، اور جس جگہ سے یہ چلا تھا ان دونوں کو ناپ کرو، پیمائش کرو، جو گاؤں قریب ہوا اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ اب کیا ہوتا ہے، یعنی اگر عالم کا گاؤں قریب ہوا تو رحمت کے فرشتے لے جائیں گے، اور اگر وہ بستی قریب ہوئی کہ جس بستی میں یہ تھا گناہ گار، جس بستی میں یہ گناہ کرتا تھا، اگر وہ قریب ہوئی تو عذاب والے فرشتے اٹھائیں گے۔ ناپا گیا تو بالکل بیچ میں آیا، ادھر بھی دونوں طرف ناپا گیا تو بالکل بیچ میں آیا۔ رب تبارک و تعالی نے اس گناہ کی بستی کو پیچھے ہٹا دیا۔ رب کی رحمت ہے نا، یہ توبہ کی نیت سے چلا تھا، یہ اللہ سے استغفار کی نیت سے چلا تھا، اپنے گناہوں پر نادم ہو کر چلا تھا، تو رب کائنات نے گناہ کی بستی کو دور کر دیا۔ اب عالم کی بستی کو اور قریب کر دیا،
پھر فرمایا اب ناپو، اب پیمائش کرو۔ اب اس کی لاش عالم کی بستی کے ایک بالشت قریب پائی۔ جیسے ایک بالشت قریب پائی تو وہ جو رحمت کے فرشتے تھے اس کو اٹھا کر لے جاتے ہیں، اس کو اٹھا کر لے جاتے ہیں، اس کی کفن دفن کا بندوبست ہوتا ہے۔ مسلم شریف کی اور مشکات شریف کی بھی ایک اور روایت ہے، رب تبارک و تعالیٰ بندے کی توبہ سے بہت خوش ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص جنگل میں اس کا توشہ دان والا اونٹ غائب ہو جائے اور یہ زندگی سے مایوس ہو کر مرنے کے قریب ہو کر لیٹ جائے، یعنی اب اس کا مرنا ہی ہے، پھر اچانک وہ اونٹ ماں توشہ دان مل جائے تو کہا اس سے کتنی خوشی ہوگی۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا اس کو کتنی خوشی ہوگی؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی خوشی کا تو اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مثال کے ذریعے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کو جتنی خوشی ہوگی نا، اس سے زیادہ خوشی رب تبارک و تعالیٰ کو بندے کی توبہ کرنے سے ہوتی ہے۔ اللہ اکبر! رب بڑا کریم ہے، وہ ستار ہے، وہ غفار ہے، وہ غفور ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے۔ اس کریم کے کرم کی انتہا نہیں ہے، اس رحیم کے رحم کی انتہا نہیں ہے۔ بندہ بندہ بن کے تو مانگے اس سے، بندہ بندہ بن کے تو اس کے سامنے آئے، وہ رب بڑا کرم کرنے والا ہے۔ لیکن اتنی زبردست مثال دے کر حضور فرمانا کیا چاہ رہے ہیں؟ وہ فرمانا چاہ رہے ہیں بندے توبہ کر لے، اللہ کی رحمت کے سائے میں آ جا۔ مسلم شریف، بخاری شریف اور مشکات شریف میں ہے کہ بندہ گناہ کر کے رو کر عرض کرتا ہے، کیا عرض کرتا ہے؟ ربی اذنبت فاغفرہ، میرے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، میں نے بڑے گناہ کیے، مجھے بخش دے، فاغفرہ۔ تو رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو سزا اور جزا پر قادر ہے؟ جاؤ میں نے اس کو بخش دیا ہے۔ بندہ پھر گناہ کر بیٹھتا ہے، پہلے توبہ کی، پھر بندہ بشر ہے، اس کے ساتھ شیطان ہے، نفس ہے، کہا اس نفس کی وجہ سے، شیطان کی وجہ سے پھر گناہ کر بیٹھتا ہے، پھر اللہ سے توبہ کرتا ہے، میرے اللہ مجھے معاف کر دے، میں گناہ گار ہوں، مجھے معاف کر دے۔ فرمایا کہ جب وہ پھر توبہ کرتا ہے اللہ پھر اسے معاف کرتا ہے۔ اور رب کریم ہے، اس کے کرم کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ میرے دوست، میرے بزرگ، میرے بھائی جو مجھے سن رہے ہیں، ذرا دیکھیے، بندہ اگر کسی بندے کے پاس ہو نا، وہ ایک مرتبہ غلطی کرے گا تو بڑا، اگر کوئی معاف کرنے والا ہوگا نا تو ایک مرتبہ معاف کر دے گا، دوسری مرتبہ معاف کر دے گا، تیسری مرتبہ نہیں معاف کرے گا۔ یہ اس کی فطرت میں شامل ہو جاتا ہے کہ وہ بھی کہے گا یار میں بھی انسان ہوں نا، میرا ہی نقصان تو کرتا رہے گا۔ لیکن یہاں کیا ہے؟ یہاں رب کا تو کوئی نقصان کر ہی نہیں سکتا نا۔ کہ اگر بندہ گناہ کرتا ہے نا تو اپنا ہی نقصان کرتا ہے، مکاری کرتا ہے تو اپنا ہی نقصان کرتا ہے، غیبتیں کرتا ہے تو اپنا ہی نقصان کرتا ہے، چغلیاں کرتا ہے تو اپنا ہی نقصان کرتا ہے، کیونکہ اس نے جہنم میں چلا جانا ہے۔ رب کا تو کوئی نقصان، ساری دنیا سجدہ ریز ہو جائے نا تو مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی خدائی میں اضافہ نہیں کر سکتی، اور ساری دنیا نافرمانی کرنا شروع کر دے تو مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی خدائی میں کمی نہیں کر سکتی۔ نافرمانی کرے گی تو اپنا نقصان ہوگا، دنیا والے نافرمانی کریں گے تو اپنا نقصان کریں گے، نیکیاں کریں گے تو اپنا فائدہ ہوگا۔ تو کہا کہ جب بندہ گناہ پر گناہ کر کے پھر توبہ کرتا ہے اللہ پھر معاف کرتا ہے، بندہ پھر توبہ کرتا ہے اللہ پھر معاف کرتا ہے، یہاں تک کہ بندے کی سانس آخری بھی چل رہی ہو نا اس وقت بھی رب کائنات اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے، اگر اس وقت بھی توبہ کر لے۔ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بندے اگر تیرے گناہ بادل تک پہنچ جائیں، بادل تک یعنی اتنے گناہ پر گناہ کرتا رہے، انبار لگ جائیں، بادل تک پہنچ جائیں، پھر تو استغفار کرے تو میں بخش دوں گا اور کوئی پرواہ نہ کروں گا۔ اور اے بندے اگر تو میرے پاس زمین بر کے گناہ لائے بشرطے کہ شرک اور کفر سے بچا رہے تو میں تجھے زمین بھر کی مغفرت عطا کر دوں گا۔ اللہ اکبر! رب کے کرم کے صدقے، رب کے رحم کے صدقے کہا کہ تو زمین بھر کے گناہ لے کر آ جائے نا، صرف شرک نہ کیا ہو، کفر نہ کیا ہو، یہ 2 گناہ ایسے ہیں ان کی معافی نہیں ہے۔
نہ شرک کی معافی ہے نہ کفر کی معافی ہے۔ فرمایا یہ دو گناہ نہ ہوں، اس کے علاوہ جو بھی گناہ لے کر آئے تو اللہ سے معافی مانگ لے تو رب کائنات زمین بھر کی مغفرت تجھے عطا کر دے گا۔ ابو داؤد شریف، ابن ماجہ شریف میں حضور سرور کائنات خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان ہمیشہ استغفار پڑھتا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، فرمایا جو بندہ ہمیشہ استغفار پڑھتا ہے رب تبارک و تعالیٰ اسے ہر تنگی سے نجات دے کر، ہر غم سے خلاصی دے کر اس کی جگہ رزق دے گا، جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہوگا وہاں سے اسے رزق عطا کیا جائے گا، وہاں سے اسے رزق عطا کیا جائے گا۔ کون فرما رہا ہے؟ خاتم النبیین فرما رہے ہیں۔ کون فرما رہا ہے؟ اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں۔ اب اسی طرح احمد، ترمذی اور ابن ماجہ شریف میں ہے کہ گناہ مومن کے دل کو کالا کر دیتا ہے، کالا داغ پیدا کرتا ہے۔ وہ ایک گناہ کرتا ہے وہ داغ بڑھتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے بڑھتا ہے، یہاں تک کہ گناہ کرتے کرتے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ فرمایا توبہ اور استغفار ایسی چیز ہے جیسے زنگ آلود لوہے کے لیے سیقل ہوتی ہے، یعنی زنگ آلود لوہے کو جو چیز صاف کرتی ہے، اسی طرح توبہ جو ہے وہ زنگ آلود دل کو صاف کرتی ہے۔ تو ایک گناہ کرے گا، اس پر توبہ کرے گا، گناہ معاف ہو جائے گا۔ تو ہزاروں گناہ کر کے دل سیاہ لے کے آ جائے، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنا شروع کر دے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ جب تم رب سے استغفار کرو، رب کائنات تمہارے دل کے اس میل کو دھو دیتا ہے، صاف کر دیتا ہے۔ نسائی شریف، ابن ماجہ شریف میں ہے، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مبارک ہے وہ شخص جس کے نامہ اعمال میں زیادہ توبہ اور استغفار پائی جائے۔ بخاری شریف میں ہے، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن اپنے گناہوں کی مثل پہاڑ کو سمجھتا ہے کہ گویا وہ پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے اور وہ اس پر گرا جا رہا ہے، اور فاسق اپنے گناہوں کو مکھی کی طرح سمجھتا ہے، بالکل پرواہ نہیں کرتا۔ اب یہ بھی بڑی عام سبق آموز حدیث مبارکہ ہے کہ مومن گناہ کو، ایک گناہ کرے گا نا اسے پہاڑ برابر سمجھے گا، اور جو منافق ہوتا ہے وہ گناہ پر گناہ کرتا رہے، گناہ پر گناہ کرتا رہے، اسے گناہ سمجھ ہی نہیں آتے، وہ سمجھتا ہے یہ مکھی کے پر کے برابر ہیں۔ کہا کہ مومن گناہوں کو پہاڑ برابر سمجھتا ہے، وہ اللہ سے ڈرتا رہتا ہے، جیسے پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا بندہ یہ سمجھتا ہے یہ پہاڑ ابھی گرنے والا ہے، ایسے ہی گناہ گار بندہ جو مومن ہوتا ہے یہ تصور کرتا ہے یہ گناہوں کی وجہ سے میں آگ میں گرنے والا ہوں۔ اسی طرح بیہقی شریف نے شعب الایمان میں اور ابن ماجہ شریف نے روایت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تمام درود، تمام وظائف کی تاثیر اور فوائد احادیث یا مشائخ کے اقوال سے ثابت ہیں، لیکن صرف استغفار ہی وہ عمل اور وہ وظیفہ ہے جس کے فوائد قرآن کریم نے بیان فرمائے۔ لیکن نوح علیہ السلام کا وہ فرمان نقل فرمایا جو انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا تھا، کیا فرمایا؟ استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، یہ سورۃ النوح آیت نمبر 11 میں فرمایا۔ غرض استغفار قرآنی عمل اور قرآنی وظیفہ ہے۔ انسان اس وقت تک کسی سے معافی مانگتا ہے جب اپنی بے کسی، بے بسی دوسروں کی قوت اور قدرت کے معتقد ہو۔ اس طرح بندہ جب ہی رب تعالیٰ سے معافی مانگے گا جب اپنے کو بے بس گناہگار جانے گا، رب تعالیٰ کو قوت والا، قدرت والا، وہ جب اپنے رب کو رب مانے گا تو اس کے سامنے سجدہ ریز ہو کر گریہ زاری کرے گا، اور یہ عقیدہ ہی ابدیت کی دلیل ہے۔ اور کریم معافی مانگنے والے کو نہیں پکڑتے، معافی مانگنے کو نہیں پکڑتے، گرنے والوں کو نہیں گرنے دیتے،
بلکہ گرے ہوئے کو اٹھاتے ہیں، تو رب بھی معافی مانگنے والے کو پکڑتا نہیں ہے بلکہ معافی دیتا ہے۔ وہاں بہانے نہیں بنائے جاتے، وہاں عز اور انکساری کے ساتھ کام لیا جاتا ہے۔ بہرحال یہ توبہ اور استغفار کے متعلق چند احادیثیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ توبہ اور استغفار کے مسائل بھی ہیں۔ توبہ اور استغفار کی حقیقت یہ ہے کہ گناہ گار گزشتہ گناہوں پر دل میں شرمندہ ہو اور آئندہ بچنے کا عہد کرے۔ شرح السنہ اور مشکات باب الاستغفار میں ہے کہ الندم توبہ، الندم توبہ، شرمندہ ہونا بھی توبہ ہے۔ اس کی شرح مرکات میں فرمایا کہ توبہ کے 3 رکن ہیں: گزشتہ پر شرمندگی، آئندہ بچنے سے عہد، اور گزشتہ کوتاہیوں کا بقدر طاقت بدلہ کر لینا۔ توبہ بقدر گناہ چاہے یعنی چھپے گناہ کی چھپی توبہ اور ظاہر گناہ کی ظاہر توبہ۔ توبہ کے 3 صورتیں ہیں: حقوق شریعت سے توبہ، حقوق العباد سے توبہ، حق اللہ سے توبہ۔ حقوق شریعت کی توبہ میں ضروری ہے کہ وہ حقوق ادا کر دیے جائیں۔ نمازیں رہ گئی ہیں تو قضا کرے، روزے رہ گئے ہیں تو قضا کرے، پورے کرے، داڑھی مڈاتا ہے تو توبہ کر کے آئندہ نہ مڈانے کا عہد کرے، ایسے ہی بندوں کے حقوق ادا کر کے بھی پھر توبہ کرے، غیبت کی ہے تو معافی چاہے، مقروض ہے تو قرض ادا کرے۔ توبہ کے باقی مسائل جو ہیں نا وہ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو آگے سورۃ النساء کی آیت نمبر جو 17 ہے، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون والی، انشاءاللہ اس میں ہم بیان کریں گے۔ توبہ اور استغفار کا بہتر وقت کا کیا ہے یہ بھی سن لیجئے۔ صبح صادق ہے بہتر وقت توبہ استغفار کرنے کا۔ ویسے تو بندہ ہر وقت توبہ استغفار کرتا رہے، لیکن بہتر وقت صبح صادق ہے۔ تفسیر نعیمی میں ابن جریر نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے وہ تفسیر نعیمی کی جلد نمبر 3 میں لکھا ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ وہ رات کو نماز پڑھتے رہتے تھے، پھر اپنے غلام سے پوچھتے کہ نافع کیا صبح صادق ہو گئی؟ وہ عرض کرتے نہیں ہوئی، تو پھر نماز میں مشغول ہو جاتے۔ جب پھر عرض کرتے کہ اے نافع کیا صبح صادق ہو گئی؟ وہ عرض کرتے ہاں یا سیدی صبح صادق ہو گئی، تو اب بیٹھ کر استغفار کرنا شروع کر دیتے۔ روح المعانی اور تفسیر کبیر میں بھی یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے۔ جو کوئی سنت فجر اپنے گھر پڑھے اور اس کے بعد 70 بار استغفار کرے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، آئیے ہم مل کر پڑھ لیتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تو فرمایا اول آخر درود شریف 3 بار پڑھے تو انشاءاللہ متقین اور استغفار کرنے والوں کے زمرے میں شامل ہو جائے گا۔ متقین اور استغفار کرنے والوں کی صف میں شامل ہو جائے گا۔ اور صاحب نعیمی تفسیر نعیمی لکھتے ہیں کہ میرا تجربہ یہ ہے کہ اس سے گھر میں اتفاق بھی ہوتا ہے، مصیبتوں سے نجات بھی ہوتی ہے اور رزق میں برکت بھی ہوتی ہے۔ اس طرح یعنی جو گھر میں تہجد پڑھے اور نوافل پڑھے اور اس کے بعد پھر جب صبح صادق کا وقت ہو تو سنتیں گھر میں پڑھ کر یہ استغفار کو 70 مرتبہ پڑھے تو آپ فرماتے ہیں متقین کی صف میں تو شامل ہوگا ہی ہوگا۔ اس سے گھر میں کیا فائدہ ہوتا ہے؟ گھر میں اتفاق ہوتا ہے، مصیبتیں دور ہوتی ہیں اور اس سے برکتیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح ابن جریر اور احمد نے نقل کیا کہ داؤد علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا ہے جبرائیل رات کا کون سا حصہ افضل ہے؟ انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی یہ تو مجھے خبر نہیں، ہاں میں دیکھتا ہوں کہ صبح کے وقت عرش الہی ہلتا ہے۔ نیز حدیث پاک میں ہے کہ رب تبارک و تعالی رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا کی طرف توجہ کرم فرماتا ہے اور کرم فرما کر یوں فرماتا ہے کون ہے جو دعا مانگتا ہے اس کی دعا کو قبول کروں، کون ہے مانگتا ہے اسے دوں، مجھ سے مانگتا ہے میں اسے دوں، مجھ سے کون مغفرت طلب کرتا ہے میں اس کو معاف کروں، اس کی بخشش کروں۔ فرماتے ہیں کہ صبح صادق تک یہی ندا رہتی ہے۔ حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اپنے حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے فرزند سے فرمایا کہ بیٹے مرغ سے بدتر نہ ہو جانا کہ وہ تو صبح ہی ذکر الہی کرے اور تم صبح کے وقت سوتے رہو۔ یہ خزائن العرفان میں یہ واقعہ لکھا ہے، یہ آپ کا قول لکھا ہے۔ بلکہ صبح کو سونے والا فرمایا کتے سے بھی بدتر ہے کہ کتا تمام رات مالک کا پہرا دے کر پھر صبح کو سوتا ہے، اور یہ شخص رات گناہوں میں گزار کر اپنے مالک کی نافرمانی کر کے عبادت کے وقت غافل ہو جاتا ہے۔ حیف تو سوتا ہو اور مسجد میں ہوتی ہو اذان، مرغ و ماہی سب اٹھیں یاد خدا کے واسطے۔ کہا کہ کتے کے سوا کوئی جانور صبح کے وقت نہیں سوتا۔ مجاہد نے فرمایا کہ یعقوب علیہ السلام کے فرزندوں نے اپنے والد سے دعائے مغفرت کی درخواست کی تو انہوں نے جو جواب دیا نا، فرمایا سأستغفر لکم ربی، سورہ یوسف کی آیت نمبر 98 میں فرمایا سأستغفر لکم ربی، تو پھر فرمایا ابھی نہیں، پھر دعا کروں گا۔ آپ کا یہ منشا ہی نہیں تھا کہ صبح صادق کے وقت دعا کی جائے تاکہ جلدی قبول ہو۔ آزمایا گیا کہ جس گھر کے سویرے صبح صادق اٹھ بیٹھنے کے عادی ہوں اور گھر کا دروازہ کھول دیتے ہوں تو اس گھر میں برکت رہتی ہے۔ غرضے کے توبہ اور استغفار کے لیے وقت سحر نہایت موضوع ہے، نہایت جو مجرب ہے، اسی لیے فرمایا کہ بالاسحار پیچھے جو آیت میں فرمایا تھا نا، اس میں الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، تو فرمایا کہ جو سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں رب کائنات ان کی استغفار کو قبول فرماتا ہے۔ اب کون سی استغفار کی جائے اور کون سی استغفار افضل ہے؟ استغفار کے بہت سے الفاظ حدیث شریف میں آئے ہیں، مشہور یہ ہے کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ فرمایا کہ اگر سنت کی فجر کے بعد، جو فجر کی سنت ہیں ان کے بعد اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ کر درمیان میں یہ 70 بار پڑھ لی جائے تو بہت فائدہ مند ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر اول درود شریف، پھر یہ آیت کریمہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 64 ہے۔ فرمایا اس کے بعد بارگاہ نبوی کی طرف متوجہ ہو، توجہ کرے، یعنی مدینے کی طرف منہ کر لے اور عرض کرے کہ یا رسول اللہ عاصیاً و مجرماً وعلی نفسی ظالماً وجئت علی بابک یا حبیب اللہ مستغفراً وجئت علی بابک یا شفیع المذنبین یا شفیع المذنبین یا شفیع المذنبین مستشفعاً۔ پھر یہ آیت کریمہ تلاوت کرے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ پھر بارگاہ رسالت میں یوں عرض کرے یا رسول اللہ انظر حالنا انا سائل علی بابک یا رسول اللہ اسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ اسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ اسألک مرافقہ۔ پھر 70 بار استغفار پڑھے، خدا کے فضل سے اس کو اب بہت فائدہ ہوگا۔ بخاری شریف میں بروایت شداد ابن اوس ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سید الاستغفار یہ ہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی ذنوبی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ فرمایا جو دن میں پڑھ لے اور شام سے پہلے مر جائے تو وہ جنتی ہے، اور جو کوئی شام کو پڑھے اور رات میں کسی پہر میں مر جائے تو وہ جنتی ہے۔ اس کے علاوہ بہت قسم کے استغفار اور روایات میں موجود ہیں، جس قدر ہم سے نقل کرنے یا ہم سے روایت کرنے یا ہم سے بیان کر دیے ہیں وہی کافی ہیں۔ اخلاص اور دل کو حاضر
ہونا یہ اللہ 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 اللہ